بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمیں مرحوم کی تھوڑی سی تعریف بھی کر لینی چاہیے۔ کوئی شک نہیں کہ مرحوم تھے بہت اچھے آدمی۔ ان کی خامیوں سے ہمیں کیا مطلب، ہمیں تو ان خامیوں سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ میں تو ان کے سامنے ایک بہت ہی ادنا آدمی تھا، لیکن مجھے انہوں نے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، انعام و اکرام سے نوازتے رہے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ہم ایک ہی علاقے کے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا تب سے انہیں جانتا تھا۔ ہمارے باپ دادا ان کے باپ دادا کو جانتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ گاؤں میں ان کی کوئی زمین وغیرہ نہیں تھی اور وہ کوئی ایسے جاہل آدمی نہیں تھے۔ ان کا خاندان ہمارے خاندان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ شاید وہ یہی چاہتے ہوں کہ میں کسی سے ان کے خاندانی پس منظر کا ذکر نہ کروں۔ وہ سیدھا آدمی تھا لیکن سمجھتا بہرحال سب کچھ تھا۔ میں نے دور کھڑے ہوئے تین ہم شکل سے نوجوانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ یہ تینوں شجاع صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ ان سے نہیں ملے؟ شریف سیال بولا۔ سلجھے لڑکے ہیں، لڑکپن میں ہی صنعت کار بن گئے ہیں۔ سرکاری نوکری سے بعض لوگوں کی تو 7 نسلیں سنور جاتی ہیں، اسی لیے تو ہمارے ہاں سرکاری نوکریوں کے لیے اتنی کھینچا تانی بلکہ قتل و خون ہوتے ہیں۔ ہمارا تو سیاسی نظام بھی سرکاری نوکریوں کے گرد گھوم رہا ہے۔ ہر پارٹی اپنے جان نثاروں سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ اقتدار میں آتے ہی انہیں نوکریوں سے نوازے گی، اور یہ بات گویا اندر خانے طے شدہ ہوتی ہے کہ نوکری سے مراد صرف نوکری ہی نہیں بلکہ سرکاری نوکری ہوگی، اور وہ بھی کچھ اس قسم کی نوکری جس میں تنخواہ اگر 1000 روپے ماہوار ہوگی تو اوپر کی آمدنی 50,000 روپے روزانہ۔ اسی لیے تو سر دھڑ کی بازی لگی رہتی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اگر ہماری ہوس کا یہی عالم رہا تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اگر ہم شتر مرغ بن کر یہ ریت میں منہ نہ چھپائیں تو انجام کا اندازہ تو کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا خیر یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں ذرا مرحوم کے لڑکوں سے تو مل لوں۔ میں نے ابھی تک تعزیت نہیں کی، آپ پسند کریں تو میں ان سے آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ لڑکے سمجھدار ہیں، اپنی بڑی عزت کرتے ہیں۔ شریف سیال اٹھتے ہوئے بولا، نہیں اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا میں خود ہی مل لوں گا۔ ان تینوں نوجوانوں کے پاس پہنچ کر میں نے اپنا تعارف کرایا۔ احمد شجاع صاحب کی ناگہانی موت پر افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ ایک ایسے شخص کی موت پر اظہار افسوس مجھے عجیب لگ رہا تھا جس نے بغیر کسی دشمنی کے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو آج اس کی جگہ میرا سوئم ہو رہا ہوتا۔ تینوں نوجوان کچھ مغموم اور کچھ تشکر بھرے انداز میں سر ہلاتے رہے، حتیٰ کہ کچھ دیر میں نے مرحوم کی اعلیٰ صفات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وہ اعلیٰ صفات جن کا مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا۔ جب خاصی دیر اس طرح کی باتیں ہو چکی تو چند لمحوں کے توقف کے بعد میں نے کہا شجاع صاحب سے میری شناسائی زیادہ پرانی نہیں، اس لیے آپ لوگوں سے بھی ملاقات کا موقع نہیں آ سکا تھا، لیکن کاروباری طور پر ہمارا تعلق بہت مضبوط ہو رہا تھا اور مستقبل قریب میں اس کے مزید مضبوط ہونے کے امکانات تھے۔ ان کی بے وقت موت نے جہاں وہ سلسلہ خطرے میں ڈال دیا وہیں ایک الجھن بھی کھڑی کر دی، لیکن چلیے چھوڑیے، اس موقع پر اس قسم کی باتیں کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ بڑا لڑکا جس کا نام سرور تھا قدرے چونکتے ہوئے بولا، نہیں آپ تکلف نہ کریں، اطمینان سے باتیں کریں۔ ویسے تو ڈیڈی کے سارے کاروباری معاملات ہمارے ہی ہاتھوں میں تھے، وہ تو صحیح معنوں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ گھومیں پھریں، عیش کریں، زندگی بھر آپ نے محنت کی ہے، اب ہر ذمہ داری ہم پر ڈال دیں، لیکن انہوں نے کبھی آپ سے کسی کاروباری تعلق کا ذکر نہیں کیا۔ تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، آپ سے تعلق ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا۔ ڈیڈی سے اگر آپ کی کوئی بات ہوئی تھی تو ہم اسے نبھائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ ان کے تمام کاموں، تمام ذمہ داریوں کو اون کیا ہے۔ اگر ان کی طرف کوئی لین دین تھا تو ہم اسے بھی پورا کریں گے۔ آپ بلا تکلف بات کریں، موقع کی فکر نہ کریں۔ جو باتیں کل ہونی ہیں وہ اگر آج ہو جائیں تو کوئی خاص
فرق نہیں پڑے گا۔ سرور بڑا شیریں زبان نوجوان تھا۔ میں نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم ذرا ایک خاص قسم کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، ابھی تو اس کی کوئی شکل ہی نہیں بنی تھی، اس لیے کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے لہجے کو معنی خیز بنانے کی کوشش کی۔ سرور نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، معاملہ لین دین کا نہیں، صرف ایک چھوٹی سی امانت کا ہے۔ اس کے چہرے پر قدرے طمانینت ابھر آئی، شاید اس لیے کہ میں کسی رقم وغیرہ کا دعوے دار ثابت نہیں ہوا تھا۔ میں نے نظر اس کے چہرے پر جمائے رکھی اور کہا، وہ لوہے کا ایک سیاہ رنگ کا باکس تھا، چھوٹی سی ایک تجوری سے مشابہ، لیکن وہ چاروں طرف سے بند تھا، اس کا کوئی حصہ کھلنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے اچھی طرح وضاحت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ کس قسم کا باکس تھا۔ ہاتھوں کے اشاروں کی مدد سے میں نے اس کا سائز بھی واضح کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ساخت کے بارے میں سمجھانے کے بعد میں نے کہا، حادثے سے کچھ دیر پہلے جو باکس شجاع صاحب کے پاس تھا وہ میری امانت تھا، شاید پولیس یا ہسپتال والوں نے وہ آپ کو دیا ہو، یا آپ کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو، وہ مجھے واپس چاہیے تھا۔ تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سرور ہی بولا، اس قسم کا تو کوئی باکس ہمیں کسی ذریعے سے نہیں ملا اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے۔ کیا تھا اس باکس میں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے دیانتداری سے کہا۔ میرے پاس بھی در حقیقت وہ کسی اور کی امانت تھا۔ شجاع صاحب کے انتقال کے بعد اسے واپس پہنچانا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ باکس جس شخص کا تھا، اسے ہمارے پروجیکٹ میں ہمارا تیسرا پارٹنر بننا تھا۔ وہ باکس کسی اور شخص کے لیے بالکل بیکار ہے، یہ مجھے اس کے اصل مالک نے بتایا ہے۔ اب شجاع صاحب کے بغیر پروگرام پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، سارا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ سرور بے بسی امیز سے لہجے میں بولا، لیکن ہم اب اس سلسلے میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہمیں تو اس باکس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ تباہ شدہ کار کو بھی ہم نے خود جا کر دیکھا تھا، اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈیڈی نے اشارتاً بھی کبھی اس قسم کی کسی چیز کا ہم سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اگر ہمیں کچھ معلوم ہوتا تو میں ضرور اس کے بارے میں عرض کر دیتا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ ہی بول رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، خیر چلیے کوئی بات نہیں، لیکن اسے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اگر اس سلسلے میں کوئی بات سامنے آئے تو مجھے ضرور مطلع کیجیے گا، خواہ وہ آپ کو کتنی ہی غیر اہم محسوس ہو۔ میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ سرور کو دے دیا۔ کارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے وہ ہچکچاہٹ امیز سے لہجے میں بولا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ حادثے سے کچھ دیر پہلے وہ باکس ڈیڈی کے پاس تھا؟ آپ نے باکس ڈیڈی کو دیا تھا یا آپ خود ان کے ساتھ تھے؟ نہ تو میں ان کے ساتھ تھا اور نہ ہی باکس میں نے ان کے حوالے کیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، بلکہ مجھے یہ بات ایک لڑکی نے بتائی ہے جس سے وہ شادی کرنے والے تھے۔ تینوں بیک وقت خاصا زوردار جھٹکا لگا اور تینوں نے ایک ساتھ ہی درزدیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، گویا اس خیال سے سہم گئے ہوں کہ یہ بات کسی نے سن نہ لی ہو۔ سرور تھوک نکل کر بولا، آئیے ادھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے شامیانے سے باہر لان کے ایک گوشے میں لے آیا جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی۔ باقی دونوں بھائی شامیانے میں ہی رہ گئے۔ ایک بار پھر وہ محتاط سی نظر سے ادھر ادھر دیکھ کر بولا، مجھے ڈر تھا کہ کوئی عزیز رشتہ دار اس قسم کی بات نہ سن لے اور میری ممی کے کان میں نہ ڈال دے۔ اس عمر میں اس قسم کی بات سن کر ظاہر ہے ممی کی سائیکالوجی پر کچھ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ مجھے یقین تھا کہ اچھے اثرات تو خود اس کی اپنی سائیکالوجی پر بھی مرتب نہیں ہوئے تھے، تاہم میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، کون ہے وہ لڑکی؟ حسنہ اس کا نام ہے، ویسے مجھے شبہ ہے کہ اس کا اصل نام نہیں ہے۔ میں نے اطمینان سے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، تاہم مجھے اس کا ایڈریس معلوم ہے۔ میں نے اسے گارڈن ٹاؤن کی اس کوٹھی کا نام بتایا جس میں حسنہ مجھے لے گئی تھی۔ وہ قدرے چونک کر بولا، یہ کوٹھی تو ہماری ہی ہے، ڈیڈ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کسی کو کرائے پر دے رکھی ہے۔ اس جملے میں شاید کرائے کا لفظ فاضل ہو، حسنہ کو دے رکھی ہوگی۔ میں نے سادگی سے کہا، میں تو یہ بھی کہنا چاہتا تھا، کرایہ شاید وہ کسی اور شکل میں وصول کرتے ہوں گے، لیکن میں نے اپنے آپ کو یہ جملہ کہنے سے باز رکھا۔ وہ ایک لمحے الجھن امیز انداز میں ہاتھ مسلنے کے بعد بولا، دیکھیں چودھری صاحب، اب آپ سے کیا چھپانا، ڈیڈی نے بھرپور زندگی گزاری، جوانی میں تو وہ عورتوں کے معاملے میں منہ زور تھے ہی، لیکن جوں جوں بڑھاپا آ رہا تھا حیرت انگیز طور پر وہ اور بھی وہ ہوتے جا رہے تھے۔ کیا کہنا چاہیے
سے۔ وہ گویا کوئی موزوں لفظ تلاش نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر باپ کا معاملہ تھا۔ عیاش، میں نے سنجیدگی سے اس کے جملے میں خالی جگہ پر کر دی۔ اس نے یوں مجروح نظروں سے میری طرف دیکھا جیسے اسے مجھ جیسے شریف آدمی سے اپنے باپ کے بارے میں اس موقع پر ایسے لفظ کے استعمال کی توقع نہیں تھی۔ تاہم اس لفظ کو اس نے گویا ذہنی طور پر قبول کر لیا اور اس میں سر ہلاتے ہوئے قدرے خجالت سے بولا، ہاں بس یہی سمجھ لیجئے، اس عمر میں بھی ایک سے ایک خوبصورت اور نخیز لڑکی سے ان کے مراسم رہتے تھے، لیکن یہ سب حرکتیں وہ ممی سے چھپ کر کرتے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ ممی سے ڈرتے تھے، وہ بہت عمدہ قسم کی چیز تھے۔ ڈرتے تو شاید وہ کسی سے بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی انہوں نے ممی کا وہ مان اور احترام ہمیشہ قائم رکھا جو ایک بیوی کا ہونا چاہیے۔ ممی کے سامنے انہوں نے کبھی ڈٹائی کا مظاہرہ کرنے یا ان کا دل توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا مطلب ہے وہ شادی کے بعد بھی کبھی نہیں پڑے۔ اس معاملے میں وہ بڑے ٹھیک ٹھاک آدمی تھے۔ اپنے طور طریقوں کا اثر انہوں نے اپنے گھر پر کبھی پڑنے نہیں دیا تھا۔ وہ ہر معاملے میں بڑے با اصول آدمی تھے۔ چودھری صاحب، سرور نے نہایت سنجیدگی سے کہا، وہ واقعی فرزندی کا حق ادا کر رہا تھا۔ باپ اس کے لیے دولت جائیداد چھوڑ کر مرا تھا تو اسے مرحوم کی ہر ادا میں اصول پسندی نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا، میں گارڈن ٹاؤن والی اس کوٹھی میں جا کر دیکھوں گا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ڈیڈی سے اس کے کیا معاملہ تھا۔ باغ سے بارے میں اگر کوئی بھی بات معلوم ہو سکی تو میں ضرور آپ کو اطلاع دوں گا۔ بہت شکریہ، میں اب چلتا ہوں، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین تھا کہ حسنہ اب اسے کوٹھی میں نہیں ملے گی۔ آپ نے کھانا وغیرہ کھایا؟ سرور کو دفعتاً آداب میزبانی کا خیال آیا۔ نہیں، بس بہت شکریہ، یہ سوئم وغیرہ کے اتنے پرتکلف اور پر اہتمام کھانے میرے حلق سے نیچے نہیں اترتے، میں نے کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا۔ واپسی میں شریف سیال سے ملنے کے لیے ذرا رک گیا۔ وہ اس وقت بوفے ٹیبل پر تھا اور ایک چرگے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ ہاتھ گندے کر رہا تھا، کیونکہ وہ چھری کانٹے کا تکلف کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ چودھری صاحب، وہ مجھے جاتے دیکھ کر چونک کر بولا، میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا تھا کہ میں آپ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس رقم سے مکان خرید لیا تھا جو کسی نامعلوم مہربان نے مجھے بھجوائی تھی۔ تھوڑا سا قرضہ بھی پکڑ لیا تھا، بڑا اچھا مکان مل گیا تھا۔ بیوی بچے بڑے خوش ہیں، آپ کو دن رات دعائیں دیتے ہیں۔ میں بھی آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں، لیکن میں نے تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا، میں نے حقیقتاً ذرا حیرت سے کہا۔ چودھری صاحب، مشورہ بھی اگر کسی بڑے سمجھدار آدمی کا ہو اور اس میں اس کا خلوص بھی شامل ہو تو اس مشورے سے بڑھ کر قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ حقیقی ممنونیت سے بولا۔ ویسے بھی میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب سے میری آپ سے شناسائی ہوئی ہے میرے حالات کچھ بدلتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ سے صرف شناسائی رکھنا بھی مجھ جیسے غربا کے لیے بخت آور ثابت ہوتا ہے۔ اب اتنا بھی شرمندہ مت کرو شریف، میں نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ خالی خولی مشوروں کے بدلے دعائیں کیا لینا؟ ایسا کرو، کل شام گھر پر ہی رہنا، میرے دفتر سے کوئی آدمی آ کر تمہارے مکان کا جائزہ لے جائے گا اور اسے معقول طریقے سے فرنش کرا دے گا۔ اب مکان ہو گیا ہے تو اس کی سجاوٹ بھی تمہاری خوشی کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ تم صرف اتنی زحمت کرنا کہ میرے آفس فون کر کے میری سیکرٹری کو اپنا ایڈریس لکھوا دینا، میں ابھی آفس ہی جا رہا ہوں، اسے اس سلسلے میں ہدایت دے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں گیٹ کی طرف چل دیا۔ وہ چرگا چھوڑ کر میرے پیچھے لپکا اور مرتعش لہجے میں بولا، چودھری صاحب، اس مہربانی کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو یہی بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی میرا مہربان، میرا شناسا اور دوست ہے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کی دعاؤں سے مکان ہو گیا ہے تو مرضی کا فرنیچر بھی ہو جائے گا۔ مجھے نہ تو جلدی ہے اور نہ ہی لالچ، اسی لیے تو میں یہ انتظام کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کا بڑا قدردان ہوں جنہیں نہ تو اپنی خواہشات کی تکمیل کی عجلت ہوتی ہے اور نہ ہی لالچ، میں نے رکے بغیر کہا۔ وہ میرے ساتھ ڈگ بھرتا آ رہا تھا، چرگے کی بوٹی اس کے منہ میں ہی پھنسی رہ گئی تھی۔ گھٹی گھٹی آواز میں اس نے مزید کچھ کہنا چاہا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا، بکواس بند کرو اور جا کر کھانا کھاؤ، بالکل اسی طرح کرنا جس طرح میں نے کہا ہے، ورنہ یاد رکھنا کہ میں اپنی بات نہ ماننے والے دوستوں کو بھی پھینٹی لگا دیا کرتا ہوں۔ میں اسے وہیں دم بخود کھڑا چھوڑ کر باہر آ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس باکس کی پراسرار
پراسراریت میں میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا، جو میں یہاں بھی چلا آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا عین ممکن ہے وہ باکس اتنا اہم نہ ہو جتنا میں سمجھ رہا تھا۔ بے شک احمد شجاع نے اس کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی، لیکن عین ممکن تھا کہ وہ صرف اس کی اپنی ذات کی حد تک ہی بہت اہم رہا ہو، لیکن مجھے اس باکس سے ریڈ ڈاٹ کا بھی کوئی تعلق نظر آ رہا تھا، اور اگر احمد شجاع اس کے لیے سر دڑ کی بازی لگا رہا تھا تو یہ بھی عین ممکن تھا کہ ریڈ ڈاٹ سے بھی اس کا کوئی تعلق رہا ہو، اور ریڈ ڈاٹ جیسی ایک انتہائی مشکوک قسم کی تنظیم سے ایک ریٹائرڈ DIG کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ ایک خاصی قابل غور بات تھی۔ پھر مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں اس معاملے میں خواہ مخواہ ہی پراسراریت تلاش نہیں کر رہا۔ ابھی تک تو میرے صحیح طور پر یہی معلوم نہیں تھا کہ ریڈ ڈاٹ کیا چیز تھی۔ یہ واقعی کوئی تنظیم تھی یا دو چار پڑھے لکھے بدماشوں نے یوں ہی ذرا تاثر بنانے کے لیے اپنی ٹولی کا ایک نام رکھ لیا تھا؟ انہی سوچوں میں الجھا ہوا میں آفس پہنچا تو عمارت کے صدر دروازے پر ایک اور الجھن میری منتظر تھی، اور اس الجھن کا نام وسیم احمد تھا۔ وہ دروازے کے قریب ہی ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا اور اینک کے عقب میں اپنی گول گول سی آنکھیں گھما رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر وہ مجھے دیکھ نہ چکا ہوتا تو شاید میں الٹے قدموں لوٹ جاتا اور اس عمارت کے گرد گھوم کر پچھلے دروازے سے اندر چلا جاتا، مگر قدرت کو یوں میری گلو خلاصی منظور نہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ سر جی، چودھری صاحب، اس کے انداز میں اتنی لجاجت تھی کہ اگر میں اس کا ہاتھ نہ تھام لیتا تو شاید وہ میرے پیروں میں ہی گر پڑتا۔ اس نے دیر تک مجھ سے مصافحہ کیا اور دیر تک باچھیں پھیلائیں، پھر بولا، میں 2 دن سے آپ کے دفتر کے چکر لگا رہا ہوں۔ ریسیپشن والے مجھے آپ سے ملنے ہی نہیں دیتے۔ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ مصروف ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ آفس میں نہیں ہیں۔ فون کرتا ہوں تب بھی یہی جواب ملتا ہے، گھر پر فون کرتا ہوں تو وہاں بھی آپ موجود نہیں ہوتے۔ ریسیپشن والے عام طور پر مجھے ہر شخص کی آمد کی اطلاع ضرور دیتے تھے، اس سے ملنے نہ ملنے کا فیصلہ میں ہی کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 دنوں میں واقعی میں بہت مصروف رہا تھا، اور شاید ریسیپشن والوں نے وسیم کی شکل دیکھ کر بھی فیصلہ کر لیا ہو کہ وہ میرا وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے اسے اندر لے جانے کا قطعاً کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور وہیں کھڑے کھڑے قدرے سپاٹ لہجے میں پوچھا، کس لیے ملنا چاہتے تھے؟ کوئی خاص کام تھا مجھ سے؟ وہی مشورہ کرنا تھا نا آپ سے، وہ ہاتھ ملتے ہوئے بے چارگی امیز سے انداز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اس پر ترس بھی آ گیا۔ مشورے کا اتنا سچا طالب میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ذرا ملائمت سے کہا، ہاں بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تھوک نکل کر بدستور ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابا نے مجھے اپنے کارخانے میں نائٹ سپروائزر کے طور پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ بلا تمید اپنا اصل مسئلہ بتاؤ۔ ابا نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا کو بھی ملازم رکھا ہوا ہے۔ اس نے گویا ہمت سے کام لیتے ہوئے تیزی سے بولنے کی کوشش کی، سارا کمیشن وغیرہ انہی کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ وہ انتہائی چلاک اور چرب زبان آدمی ہے۔ ابا ان پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن اپنی اولاد پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہی اولاد کی بات مانتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اچھا تو پھر؟ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ بعض ہول سیل مال خریدنے کے لیے کارخانے میں ہی آ جاتے ہیں اور نقد ادائیگی کرتے ہیں۔ وہ ہانپنے کے سے انداز میں بولا۔ اصولاً چھوٹے چچا کو ہر شام تک کی وصول شدہ رقم دوسرے روز صبح ہی بینک میں جمع کرا دینی چاہیے، لیکن وہ ہفتہ ہفتہ کیش بینک میں جمع نہیں کراتے۔ رقم ان کی میز کی درازوں میں بھری رہتی ہے۔ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں نے اپنے لہجے کی بیزاری کو چھپانے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ممکن ہے تمہارے ابا نے انہیں یہی ہدایت کر رکھی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ ابا کو بھی چکر دیے رکھتے ہیں، اکاؤنٹ، کیشیئر، مینیجر، سب کچھ وہی ہیں۔ انہیں سب کو چکر دینے کے طریقے آتے ہیں۔ ابا تو ویسے بھی آنکھیں بند کر کے ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ کیش میں مستقل طور پر گھپلہ کرتے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن ابا ان کے بارے میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں۔ جو ہی ان کے سامنے چھوٹے چچا کا نام میری زبان پر آتا ہے، وہ زبان بند کرا دیتے ہیں، مجھے بے نقط سناتے ہیں، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ میں خود تو نالائق ہوں، کچھ کر نہیں سکتا۔ چھوٹے چچا نے اگر اتنا کام سنبھالا ہوا ہے تو میں ان کے خلاف سازشوں کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابا۔ یار کیا واقعی وہ تمہارے سگے ابا ہیں؟ میں نے تصدیق چاہی۔ جی
ہاں چودھری صاحب، اس کی آواز یکدم برا گئی، لیکن باتیں سن کر کوئی یقین نہیں کرتا، اس طرح کی باتیں تو سوتیلے باپ بھی نہیں کرتے، تو پھر تم کیوں فکر میں دبلے ہو رہے ہو؟ میں نے قدرے بیزاری سے کہا۔ ایسے باپ کا مال جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس کی صرف آواز ہی نہیں بررائی، آنکھوں سے آنسو بھی چھلکنے لگے تھے۔ وہ ذرا غصیلے لہجے میں فوراً بولا، مال کی فکر کس کمبخت کو ہے؟ میری طرف سے تو چاہے ابا کا سارا مال لڑک جائے، ہم کون سا اس مال سے عیش کر رہے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں۔ فکر تو مجھے اس بات کی ہے کہ چھوٹے چچا مستقل مال کھا رہے ہیں، لیکن گبن کے چکر میں مجھے پھنسانا چاہتے ہیں۔ لیکن پھنسوں گا میں بھی نہیں، بلکہ یوں سمجھے مجھ پر چوری کا الزام لگانا چاہتے ہیں۔